لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنے ماننے والوں میں سے بنایا ہے۔ زمین پر یہ اللہ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ کروڑوں ایسے انسان ہیں جن کے پاس عقل، سمجھ، شعور و طاقت، قوت، ساری چیزیں ہیں، اور وہ اپنے دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ کوئی ملک کا وزیر ہے، کوئی بڑی فیکٹری کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے معاشرے میں معزز سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے پاس ایمان کی یہ دولت نہیں ہے۔ ان کی جو حیثیت ہے وہ وقتی ہے، چاہے کتنی بڑی ہو، اور ظنی حیثیت ہے، یقینی نہیں ہے۔ ایک وقت پر وہ حیثیت ان کی ختم ہو جائے گی، پھر وہ زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکامی ان کے ساتھ لگ جائے گی۔ اللہ پاک نے ہم پر یہ انعام فرمایا کہ ہم کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما کر ایک یقینی نعمت اور ابدی کامیابی کا ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دنیا کی کامیابی کا راز بھی ایمان پر ہے۔ بے ایمان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی ابدی کامیابی تو ہے ہی، لیکن دنیا کی جو کامیابی ہے، جو ہر انسان کی اندر کی چاہت ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس چاہت کی تکمیل ہر ایک اپنے اپنے ذرائع میں تلاش کرتا ہے۔ کسان کاشتکاری میں تلاش کر رہا ہے، ملازم ملازمت میں تلاش کر رہا ہے، تاجر تجارت میں تلاش کر رہا ہے، ایک پڑھائی کرنے والا بچہ ہے، اسکول میں کالج میں جا کر وہ وہاں اپنی کامیابی تلاش کر رہا ہے، ایک عورت اپنے حسن و جمال میں اور مال و منال میں تلاش کر رہی ہے کہ مجھے مل گیا تو میں کامیاب ہو گئی۔ لیکن یہ سارا ظن ہے، گمان ہے سب کا، یقینی اور حتمی چیز نہیں۔ اس لیے ہر ایک اپنے اپنے گمان میں زندگی میں کئی مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں۔ بڑی امید سے کوئی کام لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اپنے گمان میں انہوں نے کامیابی سمجھی تھی ایسا ہوتا نہیں۔ کاشتکار ایک فصل سے کامیابی سمجھ رہا ہے کہ اس سال کی جو فصل ہوگی وہ فصل ایسی ہوگی، اس کا منافع اتنا زیادہ ہوگا، اور اس نفع سے میں یہ کام کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، ایک پورا پلان ہوتا ہے۔ ایک ظن ہے، آدمی کا ایک گمان ہے۔ ایک تاجر اپنا مال تجارت میں لگا کر اپنا ایک گمان باندھتا ہے کہ میرا یہ مال سے اتنا بڑھ جائے گا، پھر اس کا یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا۔ وہ اس کا ایک گمان ہے۔ ایک پڑھائی کرنے والا لڑکا ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک درجے پر پہنچ کر یہ سمجھتے کہ یہ درجہ اگر میں نے پاس کر لیا پھر میں کامیاب ہوں، تو وہ اس درجے پر پہنچ کر وہ اس کا ایک گمان ہے۔ لاکھوں بچے ملیں گے ایسے جو اپنے اس گمان کے مطابق کامیاب نہیں ہوئے، مرے مرے پھر رہے بیچارے، اس لیے کہ یہ سارے ذرائع جو ہے وہ ظنی ہیں، یقینی نہیں ہے۔ ایمان جو ہے وہ یقینی سبب ہے کامیابی کا۔ یہ بات طے ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کا حق ادا کیا،
کلمے کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کی ہیں تو وہ اس کی دنیا بننے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کلمہ پڑھا ہے اور کلمے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ پھر اللہ آگے وعدہ کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو حیات طیبہ دے دیں گے۔ اس کے پاس ان نقشوں میں سے کوئی نقشہ نہیں ہے، نہ اس کے پاس وہ صلاحیت ہے کہ کالج جا کر پڑھائی کرے ہو، یا اس میں کھیتی کرنے کے لیے زمین ہی نہیں ہے، اس کے پاس کاشتکاری کے لیے زمین ہی نہیں ہے، تجارت کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، وزارت کے لیے اس کے پاس کرسی نہیں ہے، لیکن اللہ کی شرطیں پوری کر رہا ہے۔ ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان لے آیا ہے، اور عمل صالح ہے زندگی میں، نیک اعمال ہے جس کا ہر مسلمان سے مطالبہ ہے۔ ایمان کے بعد جو مطالبہ شروع ہوتا ہے وہ عمل صالح کا ہے کہ نیک کام کرے، اچھے کام کرے، اور اچھے کام ہزاروں ہیں دنیا میں، 24 گھنٹے آدمی اچھے کام کر سکتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے اللہ کا وعدہ حتمی ہے، یقینی ہے کہ ان کو اللہ پاک کامیاب کر دے گا۔ ان کی کامیابی کو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بگڑنے کے نقشوں میں ان کی بن جائے گی، ذلت کے نقشوں میں خدا انہیں عزت دے دے گا، ناکامی کے نقشوں میں اللہ کامیاب کر دے گا۔ جیسے تمام انبیاء علیہ السلام کی جو تاریخ ہے، ان کے جو واقعات ہیں اس میں یہی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے ماننے والے ان کے جو واقعات ہیں کلام پاک میں، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے جو قصص ہیں اس میں یہی ہے کہ ظاہری نقشے ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری اسباب ان کے پاس کم تھے، قلت اسباب کے ساتھ ایمان اور عمل کی طاقت سے اللہ نے ان کو دنیا میں چمکایا ہے۔ یہ پیغام اللہ کا ہے کہ دنیا میں چمکنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور عمل کی طاقت ہے، صورت نہیں خالی کہ اس کی طاقت تیار ہو، ایمانی طاقت، اور عمل میں ایک طاقت ہے، جب وہ اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے عمل تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہوا میں طاقت ہے، پانی میں ایک طاقت ہے، چیزوں کی ایک طاقت کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایسے اعمال کی طاقت ہے، جب وہ اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا ہے تو وہ اپنا اثر ظاہر کرتا ہے، عمل کامیابی کی شکل میں، اس سے کامیابیاں ظاہر ہوتی ہیں انسانی زندگیوں میں۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ آواز لگائی ہے ایمان کی تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہی نظریں دوسری طرف تھی سب کی، جو معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کی نظر اپنے معبودوں پر تھی، اور جو دنیا کے اسباب کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے ان کی نظر اپنے اسباب پر تھی۔ حضور علیہ السلام نے ایسے ماحول میں آواز لگائی اور لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اس کو تسلیم کر لو، اس کلمے کو دل کی گہرائیوں میں اتار لو، یہی کامیابی کا کلمہ ہے۔ پوری قوت کے ساتھ آپ نے بات کہی، لیکن لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ الجھے ہوئے تھے، ادھر ادھر دماغوں پر جو ہے وہ دوسری چیزیں سوار تھی، اور دلوں میں جو ہے اللہ کا غیر بسا ہوا تھا، اندر بسا ہوا تھا۔
تو اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پیچھے انبیاء علیہ السلام کے واقعات دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام اپنے قوموں کو اس کلمے کی طرف بلاتے تھے تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے وہ منکر ہو جاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ نبیوں کی صداقت ان کے سامنے مسلم ہوتی تھی کہ سچے ہیں، لیکن جب یہ بات کرتے تھے تو وہ اس بات کا انکار کر دیتے تھے، اس لیے کہ دلوں کا رجحان بٹا ہوا ہوتا تھا۔ ہر زمانے میں مختلف قسم کی چیزیں اور اسباب انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی دنیا میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں یہ آزمائشیں سب تھی، یہاں امتحان ہے۔ امتحان ہوتے ہیں پرچوں میں سوال جواب ہوتے ہیں، آپشن دیے جاتے ہیں، ایک سوال ہے اس کے نیچے 4 جواب لکھے، اس میں سے کون سا جواب صحیح ہے، دیکھو پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، چوتھے نمبر کا، 5ویں نمبر کا، اس میں سے ایک سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پہلے نمبر والا ہے، تیسرے نمبر والا کہ یہ صحیح ہے۔ ایسے سارے لوگوں کے سامنے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کامیابی کو دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جن کے پاس ایمان کی بصیرت ہے، جن کے دلوں میں اندر اللہ اترا ہوا ہے، ان کو کامیابی ایمان نہیں دکھے گی، چاہے کچھ بھی آ جائے۔ سامنے پوری کسی کو وزارت کی کرسی مل جائے لیکن وہ کہے گا کہ کرسی میں کامیابی نہیں، پوری دنیا کا ڈھیر لا کے جمع کر دیا جائے تو وہ چونکہ وہ ایمانی بصیرت سے دیکھ کر سوچ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، دنیا کا مال و متاع، یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ آزمائش۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، کامیابی کا ذریعہ نہیں، اس میں آزمائش ہے۔ ہاں اگر اس میں آدمی اللہ کے حکم پر، حضور علیہ السلام کے طریقے پر برتے گا تو اس کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتا ہے، باقی نفس کامیابی اس میں نہیں، کامیابی اللہ کے حکم میں اور حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے میں۔